بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا مسئلہ ہے قال ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها۔ ماتن نے کہا کہ نہ حلال ہے اپنی بیوی کی ماں سے جس کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وأمہات نسائکم من غیر قید الدخول، اور تمہاری عورتوں کی مائیں دخول کے قید کے بغیر فرمایا، ولا ببنت امرأته التي دخل بها، اور نہ اپنی بیوی کی بیٹی سے جس کے ساتھ دخول کیا ہو، لثبوت قید الدخول بالنص، نص سے دخول کی قید کے ثابت ہونے کی وجہ سے، سواء كانت فی حجری او فی حجری غیرہ، برابر ہے اگرچہ وہ اس کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو، لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادتی، اس لیے کہ پرورش کا ذکر عادتاً کیا گیا ہے، لا مخرج الشرطی، شرطاً نہیں کیا گیا، ولہذا اکتفی فی موضع الاحلال بنفی الدخول، اور اسی وجہ سے حلال کے موقع پر دخول کی نفی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس عبارت میں ساس کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں ساس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور دلیل ہے قرآن کی آیت وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں۔ تو اس آیت میں کوئی قید نہیں دی گئی، کوئی قید بیان نہیں کی گئی، دخول وغیرہ کی قید سے پاک رکھا گیا، تو لہذا یہ حکم ایسے ہی مطلق رہے گا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جس سے جو اپنے پہلے شوہر سے بیٹی لے کر آئی ہے، تو ایسی لڑکی کو ربیبہ کہتے ہیں، اس ربیبہ کے ساتھ نکاح کا جواز ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اگر بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو تو ربیبہ کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے، اگر دخول نہیں کیا تو حلال ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کلام پاک میں دخول کی قید موجود ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو تم نے جنا ہے، تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے دخول کیا، اور اگر تم نے دخول نہ کیا ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ صاحب ہدایہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے، اشکال یہ ہے کہ کلام پاک میں دخول کی قید موجود ہے، اسی طرح حجور بمعنی پرورش کی قید بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ ربیبہ تمہاری پرورش میں ہیں تب تو نکاح حرام ہے، اور اگر شوہر ثانی کے علاوہ کسی اور کی پرورش میں ہے تو نکاح حلال ہونا چاہیے، حالانکہ اس حکم اس کے برخلاف ہے۔ تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ آیت میں حجور کی قید عادی ہے، عام طور پر کوئی عورت اگر نکاح کر کے آتی ہے، پہلا اس کا شوہر رہا ہوتا ہے تو اپنے پہلی اولاد کو ساتھ لے کر ہی آتی ہے، تو یہ قید عادی ہے، ایسی قید نہیں ہے کہ جس سے شرط لگ جائے کہ اگر اس کی پرورش میں ہو تو نہیں کر سکتا نکاح۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نے نکاح کے جواز کو بیان فرمایا تو صرف دخول کی قید کی نفی پر اکتفا کیا، صرف دخول کی قید کو منع کیا ہے، لیکن حجور کی قید یعنی پرورش کی قید بعد میں نہیں لگائی۔ یعنی آیت کے پہلے حصے میں حجور کو بھی ذکر کیا، پرورش کو بھی ذکر کیا، اور اللاتی دخلتم بہن دخول کو بھی ذکر کیا،
لیکن جب فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ یہاں سے اجازت شروع ہوئی ہے، تو یہاں پر صرف دخول کی قید لگائی ہے، پرورش کی قید نہیں لگائی ہے جب اجازت دی۔ تو اسی وجہ سے اگر یہاں پر حجور کی قید بھی موجود ہوتی تب ہم مانتے کہ پرورش میں اگر ہے بچی تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ قال ولا بامرأة أبيه، فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ اپنے والد کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ قال ولا بامرأة أبيه وأجداده، اور نہ حلال ہے اپنے باپ کی بیوی سے اور اپنے اجداد کی بیویوں سے نکاح۔ قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور تم مت نکاح کرو ان سے جن سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا ہے۔ ولا بامرأة ابنہ وبنی اولادہ، اور نہ اپنے بیٹے کی بیوی سے اور نہ اپنے بیٹوں کی اولادوں کی بیوی سے نکاح حلال ہے۔ قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور حلال ہے تمہاری، وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی حلال عورتیں، الذین من اصلابکم، جو تمہاری پشت سے ہیں، وہ تم پر حرام ہے۔ وذکر الاصلاب لاسقاط اعتبار التبنی، اور اصلاب کا ذکر یہاں پر تبنی کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے کیا گیا ہے، ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لا لإحلال حلیلۃ الابن من الرضاعہ، نہ کہ رضاعت سے بنے بیٹے کی حلال عورتوں کو حلال کرنے کے لیے۔ لا احلال حلیلۃ الابن، نہ کہ رضاعی بیٹے کی حلال عورتوں کو حلال کرنے کے لیے۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ باپ دادا نانا کی منکوحہ سے بھی نکاح حلال نہیں ہے۔ دلیل میں آیت پیش کی گئی ہے، اور اسی طرح بیٹے پوتے کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، یہاں بھی دلیل میں آیت ذکر کی گئی ہے۔ لیکن اس پہ اشکال ہوگا کہ آیت میں اسلاف کے قید سے معلوم ہوتا ہے کہ رضاعی بیٹے کی بیوی سے نکاح حلال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اسلاف کے قید متبنی یعنی منہ بولے بیٹے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو ہے اصلی بیٹا نہیں ہے۔ یہاں پر متبنی کے قید کو ساقط کرنے کے لیے اسلاف کا ذکر کیا گیا ہے، رضاعی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن بیٹوں کی بیوی تمہارے لیے حرام ہیں وہ تمہاری پشت سے ہوں، اور جو تمہاری پشت سے نہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک رضاعی دوسرا متبنی۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رضاعی بیٹا بمنزلہ نسبی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کے قید سے متبنی کو خارج کیا گیا ہے، متبنی یعنی مبلے بیٹے کو اسلاف کے قید سے نکال دیا گیا ہے، لہذا متبنی کی بیوی حلال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔